سر اب پاکستان میں اقلیتوں کے وزیر ہیں اور خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انڈیا کے اندر جو سکھ کمیونٹی ہے ان کو اپنے جو مقدس مقامات ہیں وہاں پہ آنے نہیں دیا جا رہا، حالانکہ یہاں پہ پاکستان انڈیا کے ساتھ مختلف جنگیں بھی لڑ چکا ہے، 1971 کی، 1965 کے بھی، لیکن کبھی بھی جو سکھوں کو ان کے جو مقدس مقامات ہیں وہاں آنے سے کبھی بھی نہیں روکا گیا۔ لیکن اب آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو سکھ کمیونٹی ہے، چاہے وہ یورپ میں رہ رہی ہو چاہے وہ انڈیا میں رہ رہی ہو، اس حوالے سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بڑی مہربانی۔ اس وقت ہم لانگن تھل جو گردوارہ صاحب ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر، ہم وہاں پہ موجود ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تقریب ختم ہوئی ہے۔ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے، میں نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا کہ جس طریقے سے ہماری سکھ کمیونٹی کو اور بالخصوص ہمارے جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی سوئٹزرلینڈ کے اندر رہتے ہیں ان کو جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کی چھٹی دی ہوئی ہے، ان کو اس کی اجازت دی ہوئی ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کیا۔ اب جہاں تک بات ہے آپ کی کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے بھارت سے آنے والے سکھ یاتری ہیں ان کو اجازت کیوں نہیں ملتی، تو یہ ہماری طرف سے تو اجازت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب 6 اور 7 مئی تھا اور بھارت پاکستان پہ اگریشن کرنے کا انہوں نے پلان بنایا، تو پاکستان کا ایک بڑا دو ٹوک موقف تھا کہ ہم امن کے دائی ہیں، ہم امن چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان امن رہے، لیکن امن ہماری کمزوری نہیں ہے۔ اور پھر 6 اور 7 کی درمیانی شب جب بھارتی ایئر فورس نے پاکستان کے اوپر ڈرون بھی بھیجے، اٹیک کیا، پاکستان کی مذہبی عبادت گاہوں کو اٹیک کیا، پاکستان کے بے گناہ شہریوں کو اٹیک کیا، اور پھر 7 مئی کو بھارت نے کرتارپور صاحب کا لانگا بند کر دیا۔ ہماری طرف سے آج بھی وہ لانگا کھلا ہے، بیکاز اس لانگے کے بنانے والے ہم پاکستان ہیں۔ ہم نے سکھ قوم کو 550 سالہ گرو نانک دیو جی کے جنم دن پہ یہ سکھ قوم کو تحفہ دیا تھا۔ ہم آج بھی یہ دعا بھی کرتے ہیں اور آج ہم یہ خواہش بھی کرتے ہیں اور اس بات کی ہم عرض بھی کرتے ہیں کہ بھارت جو اپنے آپ کو ایک سیکولر ریاست کہتا ہے، لیکن بدقسمتی سے بھارت کے اندر اس وقت اقلیتیں غیر محفوظ ہیں۔ وہاں پہ سکھ محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ اس وقت مسیح محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ ہمارا مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ دلت محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ اور بہت سارے جو اقلیتیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ لیکن اس سارے کے باوجود ہم امید کرتے ہیں کہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں، میں نے آج بھی آپ کھڑے ہو کے بھی یہ گزارش بھی کی ہے اور میں نے سوئٹزرلینڈ کی حکومت کو، کیونکہ یہاں پہ ہمیشہ ہیومن رائٹ کی بات کرتے ہیں، ان سے یہی کہا ہے کہ اس وقت بھارت کو یہ باور کرانا چاہیے کہ جب فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو کرتارپور صاحب کا وہ لانگا جو بھارت کی طرف سے بند اور پاکستان کی طرف سے آج بھی کھلا، اس کو کھلنا چاہیے۔ نہ صرف لانگا، ہمارے جو ایک پروٹوکول ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان کہ ہمارے 4 دفعہ سال میں ڈفرینٹ گروپس آتے ہیں ہمارے یاتریوں کے، ان کو بھی آنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور جس طرح پاکستان نے بیساکھی میں، یاد ہوگا آپ کو، 3000 کا پروٹوکول تھا، ہم نے 6,500 ویزا ایشو کیا ہے اور پھر اس میں سے 5,500 سے زیادہ ہمارے یاتری تشریف لائے۔ تو ہم ہمیشہ ان کا انتظار کرتے ہیں اس چیز کا کہ ہمارے سکھ بہن بھائی آئے۔ اور ہم نے، آپ کو یاد ہوگا جب 6 اور 7 مئی کا یہ واقعہ ہوا تھا، تو جب بھارت نے اپنے شہریوں کو پاکستان سے واپس بلا لیا، پاکستان نے اپنے شہریوں کو بھارت سے واپس بلا لیا اور ہمارا ویزا جو پالیسی تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن اس وقت بھی پاکستان نے کہا اگر سکھ بہن بھائی پاکستان جب بھی تشریف لانا چاہیں ان کو ہم ویزا بھی ایشو کریں گے، اور اگر وہ پاکستان آ کے رہنا چاہتے ہیں اپنی بات کے لیے، ہم ان کو رہنے کی اجازت بھی دیں گے۔ یہ پیار ہے۔ اور پھر حالیہ جب فلڈ آیا تو ہم نے دیکھا کرتارپور صاحب میں 9 فٹ پانی کھڑا تھا، وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب گئی، وہاں پہ وزیر اعظم صاحب گئے، اور پھر سب سے بڑھ کے ہمارے چیف آف ڈیفینس اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب خود پہنچے، سکھ قوم کے ساتھ بیٹھے، جا کے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، اس بات کا یقین دلایا کہ کرتارپور صاحب کا پانی ایک دن کے اندر نکلے گا، اور پھر نکلا اور اس کو عبادت کے لیے کھولا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکھ کو پاکستان کے اندر ہمیشہ عزت دی جاتی ہے۔ نہ صرف سکھ کو، پاکستان کے اندر جتنی بھی اقلیتیں ہیں، ابھی کرسمس تھا، کرسمس آپ نے دیکھا جو تاریخ ساز ریلی نکالی گئی، سی ایم پنجاب نے خود جا کے ایک مسیح قوم کے ساتھ جا کے کرسمس کا کیک کاٹا۔ اسی طریقے سے 14 دن تقریبات رہی کرسمس کی، دیوالی کے فنکشن کو، ہولی کے فنکشن کو ہم سرکاری طور پہ مناتے ہیں۔ تو ہم یہ صرف کہتے نہیں ہیں میری چیف منسٹر کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے، بلکہ ہم پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں۔ اب چونکہ سکھ کمیونٹی سے بھی بلانگ کرتے ہیں اور آپ یہاں پہ سکھ کمیونٹی سے جو ہے یورپ میں بھی ملتے ہیں، جو انڈیا سے سکھ یاتری بھی آتے ہیں وہ بھی آپ سے ملتے ہیں، تو وہ آپ کو ان مشکلات کے حوالے سے کیا آپ کو بات؟ دیکھیں جی، میں تو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ دیر از نو کمپیریزن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ میں یہ ایک جو نیوٹرل دھرتی ہے، میں سوئٹزرلینڈ میں کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں اور یہ دنیا کو سوچنا ہوگا۔
बदकिस्मती से जो भारत के जो उनके हाथ हैं वो रंगे हुए हैं। आज जब माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ परसिक्यूशन की बात होती है, मर्च के ख़िलाफ़, माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ जेनोसाइड की बात होती है, आज सिख कह रहा है कि मेरा 1984 में जेनोसाइड हुआ, सिख कह रहा है कि भारत की हुकूमत उसमें इन्वॉल्व थी, मुसलमान कह रहा है कि जो गुजरात के अंदर फसादात हुए, मुस्लिम कुछ फसादात जो कश्मीर के अंदर हुआ उसके पीछे गवर्नमेंट थी, आज मसीही कह रहा है कि हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो हमें क्रिसमस नहीं मनानी है, उसके पीछे बीजेपी, बजरंग दल, शिवसेना है। पाकिस्तान के अंदर भी वाक़यात होते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं होते, बट वो जो वाक़यात होते हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, वो एक बंदे की कारस्तानी है। हुकूमत ने हमेशा अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर सिख अपने आप को भारत के अंदर गैर महफूज समझता है या दीगर अक़लियतें समझती हैं, तो भारत की हुकूमत को रादर के वो पाकिस्तान को ब्लेम करे या किसी और को मरूद इल्ज़ाम ठहराए, भारत को आज अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। आज जो भारत हिंदुत्व की बात करता है, आज जो भारत बाकी अक़लियतों को दबाने की बात करता है, अगर भारत ने यही रवश रखी तो वो टाइम दूर नहीं है जब भारत के अंदर से बहुत सारी तहरीकें उठेंगी और फिर भारत उसको किसी और का मरूद इल्ज़ाम ठहराए, तो उससे बेहतर है कि भारत आज ही उस पर बैठ के सोचे। हमने पाकिस्तान ने बहुत कुछ सीखा, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान के अंदर मसाइल नहीं थे, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी वो कुव्वतें जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उन्होंने पाकिस्तान को सबोटाज करने के लिए, पाकिस्तान की जो आपस में प्यार था उसको ख़त्म करने के लिए बड़े उन्होंने जतन किए, लेकिन हमने उससे सबक सीखा। हमने भी पंजाब के अंदर जड़ावाला वाला वाक़या देखा, हमने पंजाब के अंदर और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे जहाँ पे टारगेट किया जाता था, लेकिन आज वज़ीर आला पंजाब ने आके ये कहा कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और अगर मेरी अक़लियत की तरफ कोई हाथ बढ़ाएगा तो उसका हाथ मैं रोकूंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि आज हुकूमत पंजाब इस वक्त फोकस्ड है कि हमने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। वो इस मुल्क पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं और उनके हकूक़ पाकिस्तान के अंदर बराबर के हैं। तो जनाब, ये थे हमारे साथ अक़लियती वज़ीर थे, और उनका ये कहना था कि इंडिया इस वक्त जो कि एक मज़हबी इंतहा पसंद मुल्क बन चुका है, और वहाँ पे इंतहा पसंदी, और वहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे दूसरे जो मज़ाहब के अक़वाम हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, और उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो सिख कम्यूनिटी के हवाले से वहाँ पे जो इंडियन ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं उनको हटाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू।